بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم 50% یہودی اسرائیل چھوڑ رہے ہیں. یو نو وائی؟ اس ویڈیو کو اینڈ تک دیکھیے گا. جب ہم اسرائیل کو دیکھتے ہیں نا تو اکثر ایک ایسے ملک کی تصویر ذہن میں آتی ہے جو یہودیوں کے لیے ایک اسٹرانگ، سیف اور متحد ریاست کے طور پر قائم کیا گیا تھا. ایک ایسی جگہ جہاں یہودی شناخت، آئیڈینٹی، ثقافت اور خود مختاری کو پروموٹ کیا جائے. لیکن آج کا اسرائیل اس تصور سے کچھ مختلف نظر آتا ہے. زمینی گراؤنڈ ریئلٹیز جو ہے نا یہ بتاتی ہیں کہ بڑی تعداد میں یہاں یہودی شہری نہ صرف اسرائیل چھوڑ رہے ہیں بلکہ وہ دوبارہ واپسی کا ارادہ بھی نہیں رکھتے. 2024 کے دوران اسرائیل کے سرکاری ادارے سینٹرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس کے مطابق 82,700 افراد نے اسرائیل کو ٹاٹا بائے بائے کہہ دیا، جبکہ صرف 23,800 واپس لوٹے. یعنی قریب تقریباً 60,000 افراد ایسے تھے جو مستقل طور پر اسرائیل چھوڑ کے بھاگ گئے. اور یہ ٹرینڈ صرف گزشتہ سال کا نہیں ہے بلکہ گزشتہ ایک ڈیکیڈ سے، دہائی سے جب سر جاری ہے. سالانہ اوسطاً 35,000 یہودی اسرائیل سے مائیگریٹ کر کے جا رہے ہیں. اور کچھ غیر سرکاری اندازوں کے مطابق اکتوبر 2023 میں حماس کے حملے کے بعد اب تک تقریباً 5 لاکھ یہودی اسرائیل چھوڑ چکے. اس سے اسرائیل کی آبادی میں کمی کا ایک ٹرینڈ پیدا ہو رہا ہے. 2015 میں اسرائیل کی سالانہ آمدنی جو بڑھنے کی شرح تھی 2% کے قریب تھی، لیکن 2024 میں یہ گھٹ کر 1.41% تک جا پہنچی. اس میں ایک اہم وجہ نیٹ نیگیٹو مائیگریشن بھی ہے. یعنی جو لوگ اسرائیل چھوڑ رہے ہیں وہ واپس آنے والوں سے کہیں زیادہ ہیں. اور دلچسپ بات یہ ہے اسرائیل کی مجموعی آبادی 1 کروڑ کے قریب ہے، جن میں 77 لاکھ یہودی، 21 لاکھ عرب مسلمان اور باقی دیگر مائنورٹیز شامل ہیں. چونکہ عرب مسلمان اپنی آبائی وطن کو چھوڑنے کے حق میں نہیں ہیں، اس لیے یہ ہجرت کرنے والے زیادہ تر یہودی ہوتے ہیں. حالیہ سروے کے مطابق 40% اسرائیلی شہری اور 52% یہودی اسرائیلی چھوڑنے کی خواہش رکھتے ہیں. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے آخر ایسا ملک جو دنیا بھر سے یہودیوں کو لا کر یہاں پر آباد کرتا ہے وہ انہیں روک کیوں نہیں پا رہا؟ سب سے پہلی اور واضح جو وجہ ہے وہ حالیہ جنگی صورتحال ہے. حماس، حزب اللہ اور ایران کے ساتھ کشیدگی نے اسرائیلی شہروں کو میدان جنگ میں بدل دیا ہے. روزانہ کے سائرن، پناہ گاہوں میں چھپنے کی مجبوری اور میزائل حملوں کا خوف عام شہریوں کو ذہنی اذیت میں مبتلا کر رہا ہے. خاص طور پر نوجوان نسل جو ڈبل نیشنلٹی رکھتی ہے وہ امریکہ، جرمنی یا کینیڈا جیسے ممالک کا رخ کر رہی ہے. اور دوسری بڑی وجہ سیاسی بحران ہے. وزیر اعظم نیتن یاہو کی حکومت پر آمرانہ طرز حکومت اور عدالتی نظام کو محدود کرنے کے اس کے اوپر الزامات ہیں. اسرائیل میں سپریم کورٹ کے اختیارات سلب کیے گئے ہیں جس پر 2023 میں ملک گیر احتجاج بھی ہوا. سیکولر اور مذہبی طبقے کے درمیان خلیج بڑھتی جا رہی ہے اور انتہا پسند مذہبی جماعتوں کے اثر و رسوخ سے لبرل طبقہ خوفزدہ ہے. تیسری وجہ معیشت ہے. اسرائیل کی معیشت پر دفاعی اخراجات کا بوجھ بڑھتا جا رہا ہے جس کا براہ راست اثر تعلیم، صحت اور عوامی فلاح و بہبود پر پڑ رہا ہے. نوجوان پروفیشنلز، سائنسدان، انجینئرز اور ڈاکٹرز بہتر مواقع کی تلاش میں بیرون ملک جا رہے ہیں. اور یہ ہجرت نہ صرف اسرائیل کی سوسائٹی کے لیے ایک سماجی بحران ہے بلکہ ایک اسٹریٹجک خطرہ بھی ہے، کیونکہ ہائی ٹیک اور ایجوکیٹڈ ورک فورس کا خاتمہ کسی بھی بنیاد کی ریاستیں ہلا سکتا ہے. حکومت نے اب اس ہجرت کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی پابندیاں لگانے کی کوششیں کی ہیں، مثلا بیرون ملک جانے کے لیے حکومتی اجازت کی شرط، لیکن ناقدین اسے آزادی نقل و حرکت پر حملہ قرار دے رہے ہیں. دوستو، اسرائیل کی موجودہ صورتحال جو ہے، حالات ہے، یہ ظاہر کرتے ہیں کہ طاقت، شناخت اور نظریہ صرف نعرے نہیں ہوتے ہیں بلکہ ان کو قائم رکھنے کے لیے داخلی ہم آہنگی، عوامی اعتماد اور جمہوری تسلسل ضروری ہوتے ہیں. اور جب یہ ساری چیزیں شیک ہونا شروع ہو جائیں تو دنیا کی سب سے مضبوط قوم بھی ہجرت کرنے پر مجبور ہو جاتی ہے. نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کیجئے گا کہ 50% یہودی اسرائیلی کیوں چھوڑ رہا ہے. کوئی وجہ ہے آپ کی نظر میں؟ کامنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کیجئے. اپنا بہت خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد، اسلام زندہ باد.